بارش میں کبھی کبھی نہایا کرتے ہیں، کبھی کبھار کنویں میں پاؤں لٹکا کر بھی بیٹھتے ہیں، تیز بھاگنے اور تیر اندازی کے مقابلے بھی کرواتے اور خود بھی حصہ لیتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم سے لے کر آج تک کعبہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس گھر کا حج کم و بیش ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے۔ کعبہ وادی مکہ میں پہاڑوں کے درمیان نشیبی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ کعبہ میں خوشبو کے لیے عود جلائی جاتی ہے۔ اسی آگ سے کعبے کے دروازے پر ڈالا گیا پردہ جل گیا اور کعبے کی عمارت کو آگ سے نقصان پہنچا ہے۔ یہ 606 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس سال بارشیں بھی زیادہ ہوئی ہیں۔ سارا پانی کعبہ اور اس کے ارد گرد جمع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں دراڑیں آ گئی ہیں۔ عمارت کی چھت نہ ہونے کی وجہ سے بھی بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ دیواروں کی مضبوطی بہت کم ہے۔ مکہ کے لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عمارت کو گرا کر دوبارہ کعبہ تعمیر کیا جائے۔ نئی تعمیر سے پہلے کعبے کی دیواروں کی لمبائی کچھ یوں ہے۔ حجر اسود سے رکن شامی وہ کونا جو ملک شام کی طرف ہے 23 ہاتھ، رکن شامی سے رکن عراقی وہ کونا جو ملک عراق کی طرف ہے 22 ہاتھ، رکن عراقی سے رکن یمانی وہ کونا جو یمن کی طرف ہے 31 ہاتھ، رکن یمانی سے حجر اسود تک 20 ہاتھ۔ ان دیواروں کی بلندی 9 ہاتھ ہے۔ 1 ہاتھ کی لمبائی 1 گز یعنی 3 فٹ کے برابر ہوتی ہے۔ حجر اسود اور رکن شامی والی دیوار کے درمیان بیت اللہ کے اندر جانے کا راستہ ہے۔ یہ راستہ کھولنے یا بند کرنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ کوئی بھی بیت اللہ کے اندر جا سکتا ہے۔ بارش کا پانی کعبے کے اندر یا مطاف دونوں جگہوں پر ایک ہی سطح پر موجود ہوتا ہے۔ اس سال کے سیلاب نے عمارت کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے، ڈر ہے کہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عبد المطلب کے ماموں ابو وہب نے باقی سرداروں کی موجودگی میں طے کیا ہے کہ کعبے کی حرمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ کعبے کی تعمیر صرف حلال کمائی سے ہی کی جائے۔ اس کے لیے سب سے حلف لیا گیا ہے کہ کسی بھی ایسے کام سے کمائی ہوئی دولت استعمال نہیں ہوگی جو حرام یا ممنوع ہو، نہ تو کسی سے لوٹا ہوا مال استعمال ہوگا، نہ جوئے میں جیتی ہوئی رقم۔ کعبے میں موجود تمام بت اٹھا لیے گئے ہیں اور انہیں احتیاط کے ساتھ سنبھال لیا گیا ہے۔ نئی تعمیر کا فیصلہ کر لینے کے بعد مشکل مرحلہ یہ ہے کہ کعبے کی عمارت کو گرائے کون۔ اس کام کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جو بھی اس عمارت کو گرائے گا اس پر مصیبت اور آفت آ جائے گی، حالانکہ ایسا کسی بے حرمتی یا بری نیت سے نہیں کیا جا رہا۔ ولید بن مغیرہ مخزومی نے ہمت دکھائی، کدال پکڑی اور کعبے کی دیوار توڑنا شروع کر دی۔ سب لوگ اگلی صبح کا انتظار کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہیں ولید پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ ولید پر کوئی مصیبت نہیں ٹوٹی تو سب لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ کعبے کی دیواریں مکمل طور پر گرا دی گئیں اور نئی تعمیر کے لیے جگہ ہموار کر دی گئی ہے۔ کعبے کی بنیادوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو زلزلہ آ گیا۔ اسے ناراضگی کی علامت سمجھ کر بنیادوں کو نہ چھیڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کعبے کی تعمیر اللہ کے نبی ابراہیم کی تعمیر کردہ بنیادوں پر ہی کی جا رہی ہے۔ انہی دنوں جدہ کی بندرگاہ پر ایک یونانی بحری جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ بحری جہاز یمن میں ایک کلیسا کی تعمیر کے لیے سامان لے کر جا رہا تھا۔ مکہ والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ولید بن مغیرہ کو ہی جہاز کی لکڑی خریدنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ولید لکڑی کے علاوہ ایک رومی کاریگر بھی اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ اس رومی کاریگر کا نام باقوم ہے۔
باقوم کعبے کی تعمیر کی نگرانی کے لیے موجود ہے۔ ہر ایک قبیلے کے ذمے کعبے کی تعمیر کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ پتھر بڑے بھی ہیں اور بھاری بھی۔ وہ لوگ ایک پتھر اٹھا کر لاتے ہیں اور دیوار کعبہ کی تعمیر کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح دیوار بنتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ اپنے چچا عباس کے ساتھ پتھر لاتے ہیں اور اپنے حصے کی دیوار میں نصب کرتے ہیں۔ عباس رسول اللہ سے 3 سال بڑے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر 35 سال ہے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ کعبے کی دیوار میں دروازہ زمین کی سطح سے بلند رکھا جائے تاکہ کعبے کے اندر آنے جانے والوں کو کلید بردار سے اجازت لینا ضروری ہو۔ دروازہ زمین کی سطح سے بلند ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی بھی کعبے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ دیواریں اونچی ہو گئی ہیں اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تمام قبیلے جو کعبے کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آئے۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے۔ کوئی ایک قبیلہ بھی اس حق سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ پہلے پہل یہ باتیں بحث میں بدلیں، آخرکار یہ جھگڑا بن گیا ہے۔ کوئی بھی اس سعادت سے محروم رہنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنائے بیٹھا ہے۔ اختلاف بس جنگ میں بدلنے کو ہے۔ سب نے خون کے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو کر چاٹ لی ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن اس حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عرب میں حلف لینے کا یہ طریقہ عام ہے۔ اس سارے معاملے کو 4 دن گزر گئے ہیں اور کوئی فیصلہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ 5ویں دن لڑائی چھڑنے کو ہے۔ ابو امیہ بن ولید مخزومی نے سب قبیلوں کو جمع کیا ہے۔ ابو امیہ جو کہ ام المومنین ام سلمہ کے والد اور قریش کے سب سے عمر رسیدہ شخص ہیں، ان کی رائے ہے کہ لڑائی سے کعبے کی بے حرمتی ہوگی، کعبے میں قتل و غارت ہوگی جو کسی طور مناسب نہیں۔ ہمیں مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ کافی دیر کی گفتگو اور بحث کے بعد یہ طے پایا ہے کہ کوئی شخص یہاں یعنی کعبہ سے باہر نہیں جائے گا اور کعبہ سے باہر موجود کسی کو اس فیصلے کے متعلق نہیں بتایا جائے گا۔ کل صبح جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا ہم اسے اپنا حکم مان لیں گے، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس کے فیصلے کے پابند ہوں گے۔ سب لوگ اس پر راضی ہیں۔ اب انتظار ہو رہا ہے کہ رات ہو اور پھر اگلی صبح ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ اس بات کا کعبے کے اندر موجود لوگوں کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ ہر قبیلہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ صبح سب سے پہلے کعبے میں داخل ہونے والا ان کے قبیلے سے ہو۔ اس کے لیے تمام لوگ دعا مانگ رہے ہیں۔ اگلی صبح ایک نوجوان جس کی عمر 35 سال ہے، باب بنی شیبہ یعنی باب السلام سے کعبے میں داخل ہوا۔ اس نوجوان کو دیکھتے ہی سب کے چہروں پر خوشی پھیل گئی اور سب کہہ رہے ہیں یہ امین ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ کعبے میں صبح سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص امانت دار ہے، صلح جو ہے، سمجھدار ہے اور اعلیٰ خاندان سے بھی۔ یہ انسان سب کے لیے قابل قبول ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ایسا فیصلہ ہوگا جو حق پر ہو اور دور رس نتائج کا حامل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طے شدہ فیصلے سے بے خبر ہیں۔ وہ تو اپنی عادت کے مطابق کعبے میں عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کریم نے کعبے کے لیے فیصلہ کرنے والا خود چن کر بھیجا ہے۔ اب سارے لوگ رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہیں۔ انہیں بتا رہے ہیں کہ قبیلے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ہم سنگ اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی حل پر پہنچنے میں ناکام ہیں۔
رسول اللہ نے بات سنی اور کہا کہ اس مسئلے کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ سب قبیلے حیران ہیں کہ اس مسئلے کا پرامن حل کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں تو کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار ہے۔ سب کی نظریں رسول اللہ پر ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی چادر زمین پر بچھائی ہے، حجر اسود اپنی چادر پر رکھ دیا ہے۔ لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تمام قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ وہ اس چادر کو پکڑ لیں۔ کچھ قبیلوں کے سرداروں نے چادر کونوں سے پکڑی، باقی قبیلوں کے سرداروں نے چادر کو مختلف جگہوں سے پکڑ لیا ہے۔ یوں کہیے کہ وہاں موجود کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں ہے جس کا سردار چادر پکڑنے سے محروم رہا ہو۔ سب نے چادر پکڑ کر حجر اسود کو اٹھایا ہے۔ حجر اسود کو وہاں لے جایا گیا جہاں اسے نصب کیا جانا ہے۔ رسول اللہ نے حجر اسود اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اسے دیوار میں نصب کر دیا ہے۔ ایسا خوبصورت حل دینے پر مکہ میں رسول اللہ کا مقام اور بلند ہو گیا ہے۔ سب لوگ خوش ہیں کہ انہیں حجر اسود نصب کرنے کی سعادت مل گئی ہے۔ حجر اسود مطاف کے فرش سے 1.5 ہاتھ یعنی 4.5 فٹ بلندی پر ہے۔ اس طرح رسول اللہ نے عرب کو خونی لڑائی سے بچا لیا ہے۔ 5 دن بعد کعبے کی تعمیر دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ بات پہلے طے کی گئی تھی کہ کعبے کی تعمیر میں صرف حلال کمائی ہی لگائی جائے گی۔ قریش کے پاس کعبے کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی پیسے کم پڑ گئے ہیں۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شمال کی جانب کعبے کی عمارت 6 ہاتھ کم کر دی جائے۔ یہ ٹکڑا حجر یا حتیم کہلاتا ہے۔ مجھے اس میں اللہ کریم کی یہ حکمت نظر آتی ہے کہ عام لوگ بھی اس طرح کعبے کے اندر جا سکیں اور عبادت کر سکیں۔ جب کعبے کی دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو دیواروں کے اندر 6 ستون کھڑے کر کے اس پر چھت ڈال دی گئی ہے۔ کعبہ اپنی اس تعمیر کے بعد چوکور شکل میں مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کعبے میں دوبارہ بت رکھ دیے گئے ہیں۔ ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ اور سیدہ مریم کی تصویریں بھی دوبارہ سے دیواروں پر بنا دی گئی ہیں۔ اس تعمیر سے پہلے کعبے میں 2 دروازے تھے، ایک اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ نئی تعمیر کرتے ہوئے ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے کہا، عائشہ تم نے دیکھا کہ سرمایہ کم ہو گیا تو انہوں نے حجر کا حصہ کعبے سے باہر نکال دیا۔ اگر تمہاری قوم نئی دین میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو گرا دیتا، اس کے مشرقی اور مغربی سمت میں دروازے رکھتا، حجر کو کعبے میں شامل کر دیتا۔ قریش کا دل رکھنے کی خاطر کعبے کی عمارت کو ابراہیم کی بنائی ہوئی بنیادی شکل میں تعمیر نہ کرنا رسول اللہ کی رواداری اور حسن اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ کعبہ کے لفظی معنی مکعب ہیں۔ ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی تو یہ مکعب نما عمارت تھی۔ عربی زبان میں 6 پہلوؤں والی شکل کو مکعب یا کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ کے ارد گرد مسجد کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ کعبے کا ذکر قرآن مجید میں مختلف ناموں سے کیا گیا ہے۔ البیت، بیتی، بیت الحرم، بیت الحرام، بیت العتیق۔ آج کل کعبہ کی اونچائی تقریباً 13 میٹر یعنی 43 فٹ ہے۔ اس کی 2 دیواریں 11 میٹر یعنی 36 فٹ جبکہ باقی 2 دیواریں 13 میٹر یعنی 43 فٹ لمبی ہیں۔ کعبے کے اندر 3 ستون ہیں۔ دنیا میں نماز کہیں بھی پڑھی جائے رخ کعبے کی طرف ہی کیا جاتا ہے۔ کعبے کی طرف رخ کرنے کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ کعبے کے دروازے کی اونچائی زمین سے 2 میٹر ہے۔ دروازہ شمال مشرقی دیوار میں حجر اسود والے کونے کے قریب نصب ہے۔
کعبے کا دروازہ 1361 ہجری یعنی 1942 عیسوی میں چاندی سے بنا کر لگایا گیا تھا۔ اسے ابراہیم بدر نے بنایا تھا۔ 1399 ہجری یعنی 1979 عیسوی میں یہ دروازہ سونے سے بنایا گیا۔ سونے سے بنا ہوا دروازہ ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم بدر نے بنایا تھا۔ کعبے کے اندر جانے کے لیے لکڑی کی بنی ہوئی سیڑھی اس دروازے کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ 1036 ہجری یعنی 1627 عیسوی میں کعبے کی چھت کے اوپر بارش کا پانی نکالنے کے لیے سونے سے بنا ہوا پرنالہ نصب کیا گیا۔ اسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ نیم دائرہ دیوار اور کعبے کی کالے پتھروں کی عمارت کے درمیان کی جگہ کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ دیوار جنوب مغرب میں واقع ہے اور کعبے کا ہی حصہ ہے، اسی لیے طواف اس کے باہر سے ہی کیا جاتا ہے۔ عام لوگ جو کعبے کی عمارت کے اندر نہیں جا سکتے وہ حتیم میں جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں ایک برابر ہیں۔ کعبے کی دیواروں کے نیچے چاروں طرف ایک بڑھی ہوئی چھوٹی سی چوکی بھی ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 10 انچ اور چوڑائی تقریباً 12 انچ ہے۔ اسے شازوران کہتے ہیں۔ کعبے پر قباتی یعنی سفید کپڑے کا غلاف چڑھایا جانے لگا۔ یہ کپڑا مصر میں تیار ہوتا تھا۔ اس کے بعد یمنی چادروں کا غلاف چڑھایا جانے لگا۔ کعبے کو ریشمی کپڑا دیباج کا غلاف سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے چڑھایا۔ کعبے پر غلاف سال میں ایک بار چڑھایا جاتا تھا اور پرانا غلاف بھی وہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ نصر نے 160 ہجری میں پرانے غلاف اتروا کر نیا غلاف چڑھایا۔ اس وقت سے ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ خلیفہ مامون عبداللہ بن ہارون الرشید نے سال میں 3 بار کعبے کا غلاف تبدیل کرنا شروع کیا۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو سرخ رنگ کا، رجب کی 1 تاریخ کو قباتی اور 29 رمضان کو سرخ رنگ کا غلاف کعبے پر چڑھایا جاتا تھا۔ نصر نے بعد میں کعبے پر سبز رنگ کا غلاف چڑھایا۔ نصر اور مامون نے آپس میں طے کیا کہ کعبے کے غلاف کا رنگ بار بار تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کالے رنگ کا کسوہ کعبے پر چڑھایا اور آج تک کعبے کے غلاف کا رنگ کالا ہی ہے۔ کعبے کا غلاف جسے کسوہ کہتے ہیں، یہ کالے رنگ کے ریشم اور سونے سے تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف ہر سال حج کے موقع پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کے ٹکڑے آج کل پوری دنیا میں تحفے کے طور پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں بت پرستی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اللہ کے نبی ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے رہے۔